پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ، 3 دہشت گرد مارے گئے، 3 اہلکار شہید۔ ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر دھماکے سے اڑا دیا، جس کے بعد دیگر 2 حملے آوروں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ فورسز نے فوراً آپریشن کرتے ہوئے حملہ ناکام بنا دیا۔ فورسز کے آپریشن میں 3 ایف سی اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کے فوراً بعد ریسکیو اداروں کے اہلکار اور ایمبولینسز جائے وقوع پر پہنچی، جنہوں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ قبل ازیں ایس پی کینٹ نے ابتدائی طور پر بتایا تھا کہ آج صبح ہونے والے دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لیا، جبکہ پولیس، ایلیٹ فورس اور دیگر اداروں کی نفری کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا تھا۔ واقعے کے فوراً بعد کینٹ روڈ سمیت ملحقہ علاقوں کے راستوں کو عوام اور ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ سی سی پی او میاں سعید کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹر صدر میں حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی، جہاں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں خود آپریشن کو لیڈ کر رہا ہوں۔ دھماکے کے بعد شہر میں بی آر ٹی سروس کو بند کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ نے ضمنی انتخابات میں میدان مار لیا، قومی اسمبلی کی تمام 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 میں سے 6 سیٹوں پر کامیاب۔ مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات میں میدان مار لیا، قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے مکمل نتائج سامنے آ گئے۔ تحریک انصاف کی چھوڑی ہوئی تقریباً تمام نشستوں پر نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہو گئے۔ نون لیگ نے قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستوں پر کامیابی سمیٹ لی، جبکہ صوبائی اسمبلی کی بھی 7 میں سے 6 نشستیں نون لیگ کے حصے میں آئیں۔ پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی کے صرف ایک نشست پر کامیابی حاصل کر سکی۔ ضمنی انتخابات میں سب سے بڑا اپسٹ ہری پور حلقہ این اے 18 میں ہوا، جہاں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہرناز کو 43,776 ووٹوں سے شکست ہوئی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان حلقہ این اے 18 کے ضمنی انتخابات میں 1,73,996 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ شہرناز عمر ایوب 1,20,220 ووٹ حاصل کر سکے۔ شہرناز عمر ایوب سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان کی اہلیہ ہیں۔ یہ نشست عمر ایوب کے نااہل ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ عمر ایوب کو 9 مئی ہنگامہ رائی کیس میں سزا سنائی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کا صرف ایک مقدمہ چلانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کا صرف ایک مقدمہ چلانے کی متفرق درخواست بحال کرنے سے متعلق سماعت ہوئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست بحال کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ دوران سماعت وکیل لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ آفس کو پتہ نہیں مجھ سے کیا ضد ہے، میرا نام لسٹ میں کیوں نہیں آتا، جس پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں عدالت سے کیا ضد ہے جو پریس میں عدالت کی غلط خبریں دیتے ہیں۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں نے تو کوئی غلط خبر نہیں دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ انتظار پنجوتا کھڑے ہیں ان سے پوچھیں۔ گزشتہ سماعت پر کیس کال کیا گیا مگر کوئی وکیل موجود نہیں تھا۔ باہر جا کر کہا گیا کہ عدالت ہمیں بتائے بغیر کیس لگا دیتی ہے، یہ روسٹروم جب خالی ہوتا ہے تب نظر آتا ہے، ہم چہرہ دیکھ کر تو کیس سنتے ہی نہیں۔ جتنا ریلیف میری عدالت سے آپ کو ملا شاید کسی عدالت سے ملا ہو۔ کہا گیا کہ ہڑتال تھی مگر میری عدالت میں تو کیس لگے تھے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہڑتال بھی ہم عدالت کی عزت کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے۔ میں اس کیس میں سینئر وکیل ہوں مگر لسٹ میں میرا نام نہیں آیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ ابھی تک کوئی ایسا فلٹر نہیں آیا جس سے کسی وکیل کا نام نکالا جا سکے۔ آئی ایم ایف کا کرپشن کے خاتمے کے لیے ایف آئی اے اور صوبائی اداروں میں اصلاحات کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کی گورننس اور کرپشن رپورٹ کے مطابق نیب اور صوبائی انسداد بدعنوانی کے اداروں کو آزاد اور خود مختار کیا جائے اور اعلیٰ سطح کی کرپشن تحقیقات کو مؤثر بنانے کے لیے نیب کے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کو بہتر بنایا جائے، نیب کی تحقیقاتی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے اور ان اداروں کے اندر احتساب کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں، اختیارات اور وسائل کو جمع کرنے، ڈیجیٹلائز کرنے اور ظاہر کرنے کے لیے ایف بی آر، پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پر مشتمل مرکزی اتھارٹی قائم کی جائے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کی انسداد بدعنوانی کے لیے کام کرنے والے 3 ادارے نیب، ایف آئی اے اور صوبائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اداروں میں رسک بیسڈ اپروچ اختیار کی جائے۔ مشکوک ٹرانزیکشن کی نشاندہی، کرپشن تک رسائی اور تحقیقات کے لیے نیب
آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور FBI کے مابین معلومات کے تبادلے اور رابطوں کو بڑھایا جائے۔ پاکستانی کرائم تھرلر فلم ججی ایمیزون پرائم پر ریلیز۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی فلم ججی کی انٹرنیشنل فورم پر پذیرائی پر ڈائریکٹر حبیب شہزاد کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کی کامیابیاں، کاوشیں اجاگر کرنے میں نجی فلم ساز اداروں کی فلمز، ڈراموں کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرائم موضوعات پر معیاری اور سبق آموز فلمیں بنانے کے لیے نجی فلم ساز اداروں کی سرپرستی، حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ پنجاب پولیس نے گزشتہ سال کرائم تھیم پر فلم فیسٹیول میں نجی اداروں کی بنائی فلموں کا مقابلہ منعقد کیا تھا۔ اس مقابلے میں نجی فلم ساز ادارے BHM فلمز کی تخلیق، ججی کی بہترین کہانی، اداکاری سمیت تمام شعبوں میں اول قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان کے ناموں فنکاروں توقیر ناصر، عثمان پیرزادہ اور سید نور نے پنجاب پولیس فلم فیسٹیول میں ججز کے فرائض سر انجام دیے۔ پاکستان شاہینز نے بنگلہ دیش A کو فائنل میں شکست دے کر ایشیا کپ رائزنگ سٹارز جیت لیا۔ مقررہ 20 اوورز میں مقابلہ برابر ہونے کے بعد سپر اوور میں میچ کا فیصلہ ہوا۔ دونوں ٹیموں نے 20-20 اوور میں 125 رنز بنائے تھے، جس کے بعد میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ سپر اوور میں بنگلہ دیش کی ٹیمیں 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے سپر اوور میں 7 رنز کا ہدف 4 گیندوں پر حاصل کر لیا۔ اس سے قبل دوحہ میں ہونے والے فائنل میں بنگلہ دیش A نے ٹاس جیت کر پاکستان شاہینز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ بیٹرز کے لیے مشکل وقت پر پاکستان شاہینز 20 اوور میں 125 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سعد مسعود 38 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ عرفات منہاس نے 25 اور معاذ صداقت نے 23 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش A کے رپول منڈل نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں پاکستان شاہینز کے بالرز نے بنگلہ دیش A کے بیٹرز کو بھی مشکل میں ڈالا۔